جان سارا نے بدرو احد پر درو، جان سارا نے حضور کے واسطے سے بدر وچ بھی جنہاں قربانیاں دیتیاں تے حضور دا دفاع کیتے انہاں تے بھی لکھاں درود تے سلام، تے پھر جڑے میدان احد وچ اگے کھڑ کے حضور دے کٹدے رہے انہاں وچ بھی لکھاں درود تے لکھاں سلام حضور دے واسطے نال، حضور دے وسیلے نال۔ قال محمد بن عمر پھر حضور جب میدان احد میں تشریف فرما ہوئے تو پھر حضور نے خطبہ دیا۔ سانو اور کیڑے فلسفے دیجیے، اسی یہی گلا کرنے ہیں کہ مولانا صاحب کیڑی، میں کہ یہی تو گلا ہیں۔ اقبال قلندر لاہوری اپنے بارے گل کی تھی، سارے نو بھی جمع نہیں کیتا، کہنا مجھ کو تو سکھا دیا فرنگ نے زندگی کی، پڑھن جے گیا، حالانکہ ایک گل ہے نہیں، اپنے آپ نو گناہگار حضور دی پھر امت ہے، اس دی اپنے آپ نو گناہگار کہندا ہے۔ اقبال کہندا مجھ کو تو سکھا دیا فرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان، کہندا مینوں تو انہاں سکھائی بے دینی، مولویاں نو کی ہوا کیوں نہیں، اپنے بارے انہیں گل کی، ہم کو نہیں اس نے کہا، کہتا مجھ کو تو سکھا دیا فرنگ نے زندگی، اور چونکہ حضور دا غلام ہے اور قیامت اتنا حضور دے نال انہوں محبت ہے کہ قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا، میں اس قابل ہی کوئی نہ، ہاں جی، تو پھر اس واسطے حج عمرے تے بھی نہیں گیا، ویکھدے ہی انہیں روضہ رسول نو ویکھدے ہی دوروں ویکھدے اقبال شہید ہو جانا سی، وہ فنا پھر رسول ہاں جی، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما مرا این بے کہ آن بے، اقبال خود اے جڑی عشق دیاں گلاں کیتیاں کہدا میں خود حضور دی بارگاہ وچ ایتھوں بیٹھ کے عالم روحانیت وچ قرب اور بود نہیں ہوندا، ہاں اقبال لاہور بھی سی تے ایویں سی جویں حضور دے سامنے حاضر سی، ہاں جی، روحانیت وچ قرب بود نہیں ہوندا، ایتھوں بیٹھ کے اقبال نے استغاثہ کیتا، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق، حضور تسی مینوں فرماؤ میں لکھاں پڑھاواں معلم بن جاواں استاد بن جاواں اور جناب پروفیسر بن جاواں یا تواڈے عشق دیاں گلاں کراں، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما مرا این بے کہ آن بے، تو خود فرما، عجیب خطاب ہے، با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، اقبال کہتا ہے اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، حضور سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں، با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من، اینجے کہندا کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما کہ مرا این بے کہ آن بے، حضور میں کتاباں لکھاں پڑھن پڑھاواں یا تواڈے عشق دیاں گلاں کراں، اے میرے واسطے چنگا کام ہے یعنی اعلیٰ افضل کام ہے یا اے، تو حضور نے فرمایا نہیں میرے عشق دیاں گلاں اسے واسطے کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم، کہندا میرے کلام وچ تانوں کدی شراب تے شرابیاں دی پین پڑان والیاں گلاں نہیں نظر آنی، نساکی نہ میں جناب شراباں دیاں بوتلاں دیاں تعریفاں کر کیوں جی، نہ انہاں دے رنگاں دیاں تے نہ دیسی تے نہ ولایتیاں دیاں، میں میرے کلام وچ تانوں کدی نہیں نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، میں کہ پھر کی کرنا، کہندا حدیث عشق بے باکانہ گفتم، میں حضور دے عشق دی گل بڑا بے باک ہو کے کرنا، کیوں جی، میں کہ کیوں، کہنا شنیدہ ماں از پاکان امت ترابا شوخی یہ رندانہ گفتم، کہنا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک عشق دی گل انجی کر کے سنی، تو میں بھی انجی کر کے کر، گل سمجھ آئی، بس اتنی بات ہے، ہن میرے آقا و مولا پہنچ گئے میدان احد جلوہ گر ہو گئے، تو کدی کسی ظالم کے سامنے کھڑا بھی نہ ہوئے سکتا، تو ظالم نو ویکھ کے ہمیشہ اکھاں نیچیاں کر لیں، تو گستاخاں نو ویکھ کے تینوں جناب حیا آ جاندی کہ مینوں پھر ہن جان دینی پینی، کیوں جی، حضور اتھے جلوہ گر ہو گئے 3000 بندے دے سامنے، اور او جناب انہاں کول گھوڑے، انہاں کول نچن والیاں عورتاں ہے نا جی، وہ گا رہی سن، وہ اے میرے کو موجود ہے جڑے وہ شعر پڑھ رہی ہیں، تو میں ایک کد نہیں پڑھے ہو، ویسے بھی حضرت ابو دجانہ جدو تلوار تھلے آئی نا حضرت ہندہ بعد پھر کلمہ پڑھ گئی، کہنے این میں جدو حضور نے تلوار دے حضور نے دیتی سی، کہنے میں جدو این تلوار چاہی تے پھر میں ویکھیا عورت ہے، میں کہ نہیں حضور دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنا، قیامت تک لوگا کہنا ہے حضور دی تلوار نہ زنانی، تو زنانی کے حقوق کی باتیں کرتے ہو، وہ تو جنگ میں بھی ہونا، جب حضور کا غلام ہو تو تلوار روک لیتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اسلام ان کو شمع محفل نہیں بناتا، ہاں یہ بات ضرور ہے جیسے تم بنا رہے ہو،
ہاں اسلام ان کو شمع محفل نہیں بناتا، اسلام ایک اپنا مزاج رکھتا ہے، اپنا دبدبہ رکھتا ہے، اپنا وقار رکھتا ہے، اپنی عزت رکھتا ہے۔ قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخطب الناس فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی به فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له على الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی ما من اطاعہ وإن الشیطان ما من عصاه فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد وعلیکم بالذی امرکم بہ والتمسوا بذلک ما وعدکم اللہ تعالی وعلیکم امرکم الذی بہ فإنی حریص علی رشدکم وَإِنَّ الْإِخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّثْبِيتَ مِنْ أَمْرِ الْعَجْزِ وَالضُّعْفِ مِمَّا لَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُؤْتِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَلَا الظَّفَرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ جُدِّدَ فِي صَدْرِي أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَمَنْ رَغِبَ لَهُ غَفَرَ لَهُ ذَنْبًا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ عَشْرًا ومن احسن من مسلم او کافر وکاجروا علی اللہ فی عاجل دنیاہ وعاجل آخرتہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امرأة او مریضا او عبدا مملوکا ومن استغنى عنها استغنى اللہ عنہ واللہ غنی حمید ما اعلم من عمل يقربكم الى الله تعالى الا وقد امرتكم به ولا اعلم من عمل يقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه وانه قد نفس في روعي الروح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها لا ينقص منه شيئا وان ابطا عنها فاتقوا الله ربكم واجملوا في طلب الرزق لا يحملنكم استبطاء ان تطلبوه بمعصية الله تعالى فإنه لا يقدر على من عنده إلا بطاعتي قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبها من الأمر إلا من عصم الله تعالى فمن ترك حفظ دينه وعرضه ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أو شك أن يقع فيه وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر الجسد والسلام عليكم ورحمة اللہ۔ یہ میرے آقا و مولا نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، ادھر ایک ایک لفظ جڑا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت،